بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسی عورت دیکھی ہے جو یہ جانتی ہو کہ گھر کے حالات مشکل ہیں مگر پھر بھی کبھی اپنے جیب خرچ کا مطالبہ کر کے شوہر کو پریشان نہ کرتی ہو، جو اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے شوہر کی عزت اور سکون کو اہمیت دیتی ہو؟ کیا ان کا یہ صبر اور ایثار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ باعث اجر ہے؟ آخر ایسی خواتین کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے، اور کیا شوہر واقعی ایسی بیوی کی قدر کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے توسط سے آپ انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی اہم بات بھی بتائیں گے جو ہر شوہر اور ہر بیوی کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج فتنوں کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سامنے ایسے فتنے دیکھے ہیں جو تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہی ایمان افروز معلومات ملتی رہیں تو آپ ابھی اس چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آمدہ فتنوں سے بچنے کے لیے تیار رہیں۔ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید کہ ہر گھر سے جڑا ہے، لیکن اس پر کھل کر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، قربانی، ذمہ داری اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا۔ اگر اس رشتے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی رشتے میں حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہی گھر پریشانیوں کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں بنایا بلکہ اسے محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس رشتے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت پر رکھی ہو، وہاں ضد، انا، بے قدری اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ اسلام میں شوہر کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر ظلم کرے یا بیوی کے حق کو نظر انداز کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا نظام نظم و ضبط کے ساتھ چلے اور شوہر اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ادا کرے۔ ایک نیک شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے اور ان کے جذبات کا خیال رکھے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ سنن ترمذی۔ ناظرین، یہ حدیث ہر شوہر کے لیے ایک معیار ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا، پھر ہی وہ سب سے بہتر ہونے کا لقب پانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بیوی کو بھی بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ بیوی صرف کھانا پکانے یا گھر کے کام کاج کرنے والی عورت کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی رفیق حیات،
رازدار، غم بانٹنے والی، بچوں کی بہترین مربی اور پورے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب شوہر تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ اس کی ساری تھکن دور کر دیتا ہے۔ جب حالات سخت ہوتے ہیں تو وہ ایک حوصلہ دینے والا جملہ مرد کے اندر نئی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اچھی بیوی وہ نہیں ہوتی جو صرف خوشحالی کے دنوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی اپنے شوہر کا حوصلہ بن جائے۔ جب گھر کے حالات تنگ ہوں، آمدنی کم ہو، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو اگر بیوی صبر، محبت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو وہ اپنے شوہر کے دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے جسے کوئی بھی دولت خرید نہیں سکتی۔ ایسی بیوی اپنے شوہر کو طعنے دینے کی بجائے اس کا ہاتھ مضبوط کرتی ہے، وہ گھر کو جوڑتی ہے اور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے شوہر کی ہمت کو بڑھاتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی شریک حیات ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح اچھا شوہر بھی وہی ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کی ضروریات کو سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے تو اپنی بیوی پر خوش دلی سے خرچ کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کبھی اسے احساس محرومی نہ ہونے دے۔ اسلام میں نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مالدار خاوند اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ سورہ طلاق۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے، ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور لباس دینا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو کہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم خود لباس پہنو تو اسے بھی لباس پہناؤ۔ ناظرین، قرآن و سنت کے ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو بیوی کے مناسب اخراجات پورے کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ لیکن اگر وقت اور حالات ایسے ہیں کہ آمدنی کم ہو اور مشکلات زیادہ ہوں تو اس وقت میاں بیوی دونوں کا صبر، تعاون اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہی اس گھر کو چلاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بعض گھروں میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی مالی پریشانی کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو کچھ وقت کے لیے پیچھے رکھ دیتی ہیں اور وہ اپنی خوشی سے کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا تب لے لوں گی، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ یقیناً ایسا کہنا ان پر فرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی رضا سے ایسا کرتی ہے تو وہ ان کے لیے حسن اخلاق، محبت اور ایثار کی علامت ہے۔ ایسی خواتین اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب بن جاتی ہیں اور یہی سکون ایک مرد کو زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ذرا اس موضوع کی اصل بات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کل بعض گھروں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچ نہ دے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا بیوی کو جیب خرچ دینا شرعی اعتبار سے درست عمل ہے؟ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے جیب خرچ نہ لے بلکہ اس کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے اس کا ساتھ دے تو ایسی بیوی کی دین اسلام میں کیا بشارت سنائی گئی ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے شوہروں سے ایک بات عرض ہے کہ اسلام نے بیوی کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک امانت قرار دیا ہے۔ جب مرد کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مناسب اخراجات
خوش دلی سے پورے کرے۔ بیوی کے کھانے، لباس، رہائش اور ضروریات کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص مالی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کو اس کے جائز یا ناجائز ضروریات سے محروم کرے یا چھوٹی بڑی چیز کے لیے اسے ترسائے یا اس کی دل آزاری کرے تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست طرز عمل نہیں ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہے جو صرف خود ہی اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، اپنی خواہشات اچھے سے پوری نہ کرے، بلکہ وہ اپنی بیوی کی خوشی میں بھی اپنی خوشی تلاش کرے۔ یاد رکھیے، عورت کی سب سے بڑی دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے شوہر کی محبت، عزت اور توجہ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر شوہر محبت سے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اکثر بیویاں کم وسائل میں خوش رہتی ہیں، لیکن اگر دولت بہت زیادہ ہو اور محبت نہ ہو تو پھر گھر میں خوشیاں بھی ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ اور اب ان عظیم خواتین کی بات کرتے ہیں جو اپنے شوہروں کی مشکل حالات کو دیکھ کر خود ہی اپنی خواہشات کو محدود کر لیتی ہیں۔ ایسی خواتین یہ نہیں سوچتی کہ مجھے کیا ملا، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرے شوہر پر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، میں ان کے لیے آسانی بنوں، مشکل نہ بنوں۔ ایسی بیویاں اپنے شوہر کی جیب نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ محنت کرنے والا مرد دن بھر اپنے گھر والوں کے لیے کتنی مشقت اٹھاتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے اور کتنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ایسی عورتوں کا صبر، ان کی سمجھداری اور ان کا ایثار اور ان کی محبت واقعی قابل تعریف ہے۔ وہ اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں۔ یہی الفاظ ایک تھکے ہوئے مرد کے لیے سب سے قیمتی تحفہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عورت کا حوصلہ بڑھانے والا جملہ اس کے مرد کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے جو زندگی کی پریشانیوں میں ٹوٹنے لگا ہوتا ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی تنگ دستی میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اپنی خوشی سے جیب خرچ نہیں لیتی اور اس پر بوجھ نہیں بنتی تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، محبت اور حسن اخلاق ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن یہ آپ پر فرض نہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے تو اپنی بیوی کے حق خوش دلی سے ادا کرو، کیونکہ ایک خوشحال گھر وہی ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے حق اور جذبات کی قدر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین گھر وہ نہیں جس میں سب سے زیادہ دولت ہو، بلکہ بہترین گھر وہ ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے اور بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دے، جہاں مقابلہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آسانی، محبت، صبر اور تعاون کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو ان کے گھر میں سکون، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورہ روم۔ عزیز ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک مرد صبح سویرے اپنے گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر واپس آئے گا۔ گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا بارش، وہ محنت کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی ملازمت کا دباؤ، کبھی قرضوں کی فہرست یعنی قرضوں کی پریشانی کی وجہ سے دل پر بوجھ بن جانا۔ ایسے میں اگر گھر پہنچتے ہی اسے شکایتیں، تانے اور مسلسل مطالبات سننے کو ملیں تو اس کا دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اگر دروازہ کھلتے ہی اسے مسکراتا ہوا چہرہ ملے، محبت بھرے لہجے ملیں، یہ سننے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت دے، فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یقین کیجئے یہی چند الفاظ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسی عورتیں واقعی قابل عزت ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے حالات کو سمجھتی ہیں،
وہ ہر وقت نئی فرمائشیں نہیں کرتیں، ہر دوسرے دن کسی نئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتیں، بلکہ گھر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر مالی تنگی میں ہو تو وہ اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے لیے یا اپنے شوہر کے لیے صرف بیوی ہی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ایک بہترین دوست، مخلص ساتھی اور زندگی کے ہر موڑ پر نبھانے والی رفیق حیات ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے شوہر کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی سے کچھ مطالبات مؤخر کر دیتی ہیں یا کچھ عرصہ جیب خرچ نہیں لیتی تو یہ آپ کے کردار کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر، ایثار اور حسن سلوک کو ضرور جانتا ہے۔ انسانوں کی تعریف ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ نے کبھی اپنے شوہر کی آسانی کے لیے اپنی کسی خواہش کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، کیونکہ وہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کی بیوی نے کبھی آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو اور آپ کی کم آمدنی پر صبر کیا ہو اور آپ کو شرمندہ نہیں کیا بلکہ آپ کے حالات کو سمجھا اور آپ کے ساتھ وفاداری کی اور کھڑی رہیں، تو ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسعت کو بڑھا دے تو اس کی محبت اور قربانی کا بہترین بدلہ محبت، احترام اور حسن سلوک سے دیا جائے، کیونکہ قربانی صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ یہی وہ رشتہ ہے جسے اسلام مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحال گھر وہ ہے جس میں بہت زیادہ دولت ہو، لیکن حقیقت میں یہ سب سے زیادہ خوشحال گھر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، جہاں زبان پر شکر ہو، دل میں محبت ہو، ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ ہو، تو ایسے گھروں میں اگر دولت کم بھی ہو تو سکون بہت ہوتا ہے، اور اگر محبت ختم ہو جائے تو دولت کے ڈھیر بھی خوشی نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی خدمات یا محنت کی قدر کیجیے، اور اگر آپ ایک شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی قربانیوں کو کبھی بھی معمولی مت سمجھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں تو گھر میں رحمت، برکت اور سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے ہم ہر شوہر اور ہر بیوی سے دل کی گہرائیوں سے ایک بات عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشیوں کی بہار آتی ہے، کبھی آزمائشوں کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی رزق میں فراوانی ہوتی ہے، کبھی مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کاروبار ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے اور کبھی مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہی کامیاب ہوتے ہیں جو ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ محبت، اعتماد اور وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ دولت اور آسائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر خلوص، محبت اور باہمی اعتماد وہ سرمایہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ عزیز بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شوہر عطا فرمایا ہے جو حلال روزی کمانے کی دیانت دارانہ کوشش کرتا ہے، آپ کی عزت و احترام کرتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اگر کبھی حالات کی سختی یا مالی تنگی کی وجہ سے وہ آپ کو جیب خرچ نہ دے سکے یا آپ کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے مزید پریشانی کا سبب
نہ بنے بلکہ اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کا سہارا بنیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات محبت سے کہے گئے چند تسلی بخش الفاظ ہزاروں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت، اس کے اعتماد اور اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے اور مشکل وقت میں اس کی شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے، وہی اپنے گھر کی اصل طاقت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ کی اہلیہ نے آپ کے مشکل حالات میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اپنی خواہشات پر صبر کیا، آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کیا اور ہر آزمائش میں آپ کے لیے آسانی اور حوصلے کا سبب بنی، تو آپ اس کی محبت، قربانی اور وفاداری کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسے صرف اس کا فرض سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کے خلوص اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے تو اپنی بیوی کے حقوق خوش دلی سے ادا کریں، اسے عزت دیں، اسے محبت دیں، اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کی قربانیوں کی آپ کی زندگی میں بڑی قدر ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کا حسن اس میں نہیں کہ کون زیادہ لیتا ہے اور کون زیادہ دیتا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ کون ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے۔ جب شوہر محبت، عزت اور احترام دے اور بیوی اخلاص، وفاداری اور خیرخواہی سے اس کا ساتھ دے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کریں، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، تو ایسا گھر دنیا میں ہی جنت کی ایک خوبصورت جھلک بن جاتا ہے۔ آئیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تمام شوہروں کو اپنے اہل خانہ کے حقوق خوش دلی، محبت اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیویوں کو صبر، حلم، حکمت، وفاداری اور حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ہر گھر سے اختلاف، جھگڑے، نفرت، بدگمانی، بے اعتمادی، بے سکونی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے ہمارے رب، میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت، الفت، باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کا جذبہ دن بدن بڑھا دے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، احترام اور درگزر پیدا فرما۔ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ان کی اولاد کو نیک، صالح اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہر مسلمان کے گھر کو اپنی رحمت، سکون، خوشیوں، خیر و برکت اور دائمی سعادت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے گھرانے عطا فرما جن میں تیرا ذکر ہو، تیری اطاعت ہو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو اور جہاں محبت، اخلاص اور باہمی تعاون ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، کسی مظلوم عورت کا سہارا بن جائے، کسی مجبور خاوند کی دلجوئی کا باعث ہو جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ اگر آپ روزانہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی ایمان افروز ویڈیوز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔